خود پر گہری نظریں محسوس کرتے آنکھیں واں کر گئی تھی۔ جب وہ اسے تھوڑا سا اٹھے، گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے اسے دیکھنے میں محو تھا۔ اس کے چہرے سے بکھرے بال کانوں کے پیچھے اڑستے وہ مکمل اسے جگا گیا۔ گڈ مارننگ۔ جھکتے اس کے ماتھے پر شدت جذبات سے لب رکھے وہ اسے اپنی محبت عقیدت کا مکمل احساس اس لمس سے دے چکا تھا۔ زران، آپ کب سے جاگے ہیں؟ اینا نے اس کی مسلسل پرشوق نظروں پر خود پر مرکوز پائیں۔ وہ سرخ ہوتے نظریں چراتے کمفرٹر مزید اوڑھ گئی تھی۔ جب سے آپ سوئی ہیں تب سے۔ اس کے ہاتھ کو کمفرٹر سے آزاد کیے وہ ہونٹوں کے نزدیک لے گیا۔ مطلب آپ پوری رات جاگ رہے تھے؟ تو سونے کا ڈرامہ تھا وہ اپنی حرکتوں پر خام خواہ شرمندہ ہوئی۔ جو عنایتیں وہ اس کو سویا سمجھ کر اس پر لٹاتی رہی تھیں وہ مسکراتے حامی بھر گیا۔ زران، وہ روحانسی ہوتی کمفرٹر میں منہ چھپا گئی۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پھر سارے کا سارا کیسے؟ وہ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے اس کے چہرے پر رکھی ہتھیلیوں کو چومتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے کو چھپائے ہاتھ ہٹاتے اپنی قربت کے تمام تر دلچسپ رنگ بکھرے دیکھے۔ اس کے پسندیدہ لمبے بال تکیے سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے۔ دلچسپ نظریں اس منظر سے ہٹنے کا نام کہاں لے رہی تھیں۔ زران پلیز۔ وہ یوں مسلسل دیکھنے پر کروٹ لے گئی۔ جو محبت، عزت، مان وہ رات میں اس کو سونپ چکی تھی وہ اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سوچوں کو پڑھتے اسے تنگ کرنے کا مزید ارادہ ترک کیا، جو ناممکن تھا پر وہ بھی ضروری تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ ریڈی کر رہا ہوں، پھر مل کر کرتے ہیں۔ وہ بستر سے اٹھا تو وہ کب سے جاگتے اس کے اٹھنے کے انتظار میں تھا، بس اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور کب سے اسے یوں تکتے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا جہاں صبح کے 8 بج چکے تھے۔ اینا نے اس کے بیڈ روم سے جانے پر فوری سکون کا سانس لیا۔ خود کو سمیٹتے کبرڈ تک گئی، ایک سفید جوڑا اپنے لیے منتخب کیا۔ وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کچن میں جاتے آج خود سے سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ رات وہ لڑکی اس کے لیے سارے تلخ ترین تجربات والی زندگی میں سب سے بڑا سکون ثابت ہوتے اس کو اپنا اسیر کر چکی تھی۔ ایک گہری مسکراہٹ صبح سے لبوں کا احاطہ کیے تھی۔ اسے اپنے بازو کی تکلیف بھی بھولی تھی۔ فرنشڈ فرنیچر میں ابھی فریج نہیں تھا جو اسے لینے تھی۔ وہی متناسب مگر خوبصورت جدید طرز کی کچن میں سے اس کی سیٹ کی ہوئی چیزیں دیکھیں جو کل وہ یقیناً جھگڑنے کے بعد کچن میں سمیٹ کر گئی تھی۔ ہر چیز برتن کیبنٹ میں پراپر سیٹ تھے، باقی کچھ چیزیں وہ شیلف پر ہی ترتیب لگا گئی تھی۔ اسے یہ گھر اب جنت محسوس ہوا تھا جہاں کوئی نفرت نہیں بلکہ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے رات میں اسے دوسروں کی طرح کوئی ججمنٹ نہیں دی تھی، اس کے ہر دکھ شکوے کو سمیٹا تھا۔ وہ شاور لیے مکمل ہلکے پرپل اور پنک کڑھائی والے سفید لباس میں بالوں میں تولیہ لپیٹے ہی نیچے آ گئی تھی، جہاں زران کو بریڈ، انڈے، جوس اور بہت سے بکھرے سامان کے ساتھ کچن میں پایا۔ زران، میں کر لیتی ہوں، چھوڑ دیں آپ کی بازو ابھی مکمل موو نہیں کر رہی۔ یوں اس کی فکر کرنے پر اس جانب نظریں اٹھائیں تو وہ دل تھام گیا۔ اتنی فکر کرتے دل کو نہ لگیں جانے دل، میں کر لوں گا۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ ہمت جمع کیے جو اس کے سامنے آئی تھی سمٹ سی گئی۔ دل الگ لے پر دھڑکا تھا، آخرکار وہ اس کا مکمل ہو چکا تھا۔ وہ نزدیک چاہتے اسے بازو کے ہلکے میں لیے ہی کچن میں لایا تھا۔ آپ اپنے شوہر کا بس ٹیلنٹ دیکھیں آج۔ نیوی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، سو یو ڈونٹ وری۔ اسے شیلف پر بٹھاتے وہ مہارت سے آملیٹ فرائی کرتا اسے حیران کر گیا۔ کہاں وہ کبھی کچن میں اس کے سامنے نہیں گھسا تھا۔ یہ سب اینا کے لیے اس کا ایک علیحدہ اور خوبصورت سا ہی رخ تھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ، سیاہ ٹراؤزر میں گھر کے چپل میں ماتھے پر ویسے ہی بکھرے بالوں سے تھا۔ سرمئی آنکھیں کام پر مرکوز کیے، صاف رنگت پر اس کی پہلے سے خاصی بڑھی ہوئی شیو اسے ایک دلکش سا مرد بنا رہی تھی۔ وہ شخص کل کی نسبت اب پرسکون سا ہوتے اس کے دل میں مزید اتر رہا تھا۔ مجھے جوائننگ دینی ہے۔ اس کی کل کی بات یاد آتے اینا کو بے اختیار خوف آیا، اس کے بغیر اب وہ کیسے رہے گی۔ ابھی تھوڑا ٹائم ہے پراپر ناشتے میں، آپ تب تک اسے کھائیں۔ انہی سوچوں میں تھا جب وہ بریڈ کو جیم لگاتے اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ اینا نے 2-3 بائٹ لیتے وہ بریڈ کام کرتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ یہ سب کتنا حسین ہے اینا، مجھے بس سارے پل اب جینے ہیں، مسکرانا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ بائٹ لیتے اب دونوں بازو اس کے دائیں بائیں ٹکا گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ آپ نے گھر میں کیوں نہیں بتایا اپنے بابا کا سب کو، خاص کر خالہ اور بابا کو؟ زران کے چہرے کی تمام تر خوشی مان پڑی تھی۔ زران، خالہ کی نفرت خام خواہ کی ہے، اپنی پوسٹ اور اپنے بارے میں سب کو بتائیں، ان کی یہ بے جا نفرت ختم کریں۔ میں نہیں چاہتی میرے زران سے اب کوئی نفرت کریں۔ وہ اس کی کل کی سچائی پر چاہتی تھی وہ سب کو چینخ کر بتائے کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا تھا۔ آپ کے بابا جانتے تھے یہ سب؟ وہ اینا کو بالکل سنجیدہ نظر آیا تھا۔ زران، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سے انکشاف تھے جو اس کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہے تھے؟ ہم ابھی صرف ہمیں ڈسکس کرتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ خاموشی سے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ اینا نے اس کا سرد پن پھر سے محسوس کیا تھا۔
وہ فون پر مصروف سا جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا اسے بیڈ سے سیاہ ریشمی پھسلتے دوپٹے سے الجھتے پایا۔ وہ اس کی آنکھوں کو پرسکون احساس دے گئی۔ زمیشہ سیاہ لمبی پیروں کو چھوتی شفون کی فراک جس کے کناروں اور گلے پر ڈارک براؤن کام ہوا تھا پہنے اس کے ساتھ ڈنر پر جانے کو تیار سی تھی۔ کندھے سے نیچے جاتے بال سٹریٹ کیے ویسے ہی اس نے کمر اور گردن کے دونوں اطراف چھوڑے تھے۔ صفوان کب آئے؟ خود پر پڑتی کسی کی گہری نظروں پر وہاں کمرے میں اس کی موجودگی پاتے اسے کئی الجھنوں کا شکار کر گئیں۔ میں ٹھیک، آپ کے ڈنر کے مطابق نہیں لگ رہا کیا؟ اس کی ساکن نظریں ویسے ہی تھیں جو اس کی گہری مرون لپسٹک سے مزین لبوں پر عجیب سی بے چینی لے آئی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے بالآخر اپنی مرضی کے مطابق تیار ہو چکی تھی جو تیار ہو کر خود کب سے باہر اینا کو کال کرتے اس سے اور زران سے باتوں میں مشغول اس کی مکمل تیاری کے بعد اب آیا تھا۔ وہ ساکت سا قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ شادی کے بعد وہ لڑکی پہلی دفعہ اس ڈاکٹر کے سامنے یوں بھرپور تیار سی کھڑی تھی۔ اتنی جھنجھٹوں میں کوئی موقع کہاں آیا تھا؟ اس کو نظریں اس کی میک اپ سے مزین حسین چہرے سے ہٹانا آج ناممکن لگا تھا۔ صفوان کیا مسئلہ ہے، بتا بھی دیں مجھے۔ شیشے کے سامنے دیکھتے وہ آنکھوں کو اس کی جانب اٹھائے سوالیہ ہوئی جو اس کے نزدیک جاتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میری قربت تمہیں دن بدن حسین کر رہی ہے۔ گھما کے اس کے پشت سینے سے لگاتے وہ شیشے کے سامنے اس کا حسین سراپا اپنے روبرو کر گیا۔ وہ سیاہ ٹو پیس میں سیاہی شرٹ میں تھا۔ زمیشہ کی یہ جان لیوا تیاری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ دونوں ہی آج معمول سے ہٹ کر تیار تھے۔ اس کی بات سمجھتے وہ سر تا پیر سرخ ہوئی جہاں وہ اس کے سیاہ لباس سے جھلکتے سفید کندھے سے بال ہٹاتے سمجھتے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کی مونچھوں سے ہوتی مسلسل چبھن پر اس کو یوں ہی اپنے کندھے پر جھکے دیکھا۔ وہ شیشے میں یہ دل فریب عکس دیکھتی مسکارے سے بوجھل آنکھیں شرم سے جھکا گئی تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ شیشے میں یہ دل فریب عکس دیکھتی مسکارے سے بوجھل آنکھیں شرم سے جھکا گئی تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں؟ میں صحیح لگ رہی ہوں آپ کی ڈاکٹرز کی گیدرنگ میں جانے کے حوالے سے؟ وہ آج معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ پھر بھی صفوان کی تعریف کے بجائے یہ خاموش رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ میں لفاظی تعریف سے زیادہ عملی پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ تمہارے نزدیک تعریف کے زمرے میں نہیں تھا؟ وہ مسکراہٹ دباتے اس کا گھبرایا چہرہ روبرو کر گیا تھا جو سرخ ہوتے اب اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر بکھری لٹیں ہٹاتے دیکھ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر جھکتے اس کا لمس اپنے ماتھے کے بعد گال پر محسوس ہوا۔ وہ ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لایا۔ نہیں لپسٹک صفوان۔ وہ اپنی 2 انگلیاں جماتے فوری سے نفی کر گئی تھی۔ وہ خود کو بس مشکل سے اس کے بھرے مرون لبوں سے روکتے آنکھیں بند کرتے کھول گیا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا اب ڈنر اٹینڈ کرنے کو۔ صفوان نہیں نا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ جماتے پیچھے دھکیلا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنتے لبوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ اس کی لمبی پینسل ہیل میں اس کے کندھے تک آنے کی کوشش آج وہ پوری کر چکی تھی۔ دراصل اس کے فیمیل کولیگ کو دکھانے کو ہی وہ یہ سب کر چکی تھی۔ جانتے بوجھتے اس کے پہلے سے نکالے سیاہ لباس کے ساتھ اس نے اپنی چن کر سیاہ رنگ کی یہ فراک بعد میں منتخب کی تھی۔ اس کی پرشوق نظروں سے پرے ہوتی وہ ڈریسنگ سے اس کے گلاسز اٹھاتے اسے دے گئی تھی۔ مبہم سے مسکراتے اس کا پکڑایا اپنا نظر کا چشمہ آنکھوں پر لگایا۔ اپنے کمرے میں اس کی چلتی پھرتی موجودگی ہی اسے ایک عجیب سا سرور دے پاتی تھی۔ ڈن، کچھ رہ گیا؟ نہیں، وہ نفی کرتے بس اس کی یہ سکون دیتی حرکتیں ملاحظہ کرتا جا رہا تھا۔ اپنی تمام تر مصروفیات میں اس کا خیال کرتی وہ اس کے دل کے بے تحاشا قریب ہو چکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اپنی ہیل کی وجہ سے کمرے سے دونوں مسکراتے سے باتوں میں باہر نکلے تھے جہاں آسماں نے دونوں کی موجودگی پر ماشاءاللہ پڑھتے نظر بد سے بچنے کی دعا کی۔ جہانگیر وہیں صوفے پر کروفر سے بیٹھے صفوان کو بالکل نظر انداز کر گئے تھے جبکہ ہادیہ فی الحال موجود نہیں تھیں۔ ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، اما جان تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے۔ خیر سے جاؤ، اللہ ہر نظر سے بچائے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے بے ساختہ اینا کو سوچ گئی تھیں۔ دل میں تکلیف کا شدید احساس جاگا۔ کیا وہ اپنی بیٹی کو بھی ایسے زران کے ساتھ دیکھ پائیں گی؟ دل میں حسرت سی جاگی تھی۔ وہ جہانگیر پر ایک نظر ڈالتے کچھ سننے کا خواہاں تھا مگر وہ اپنی بیجا اکڑ میں ویسے ہی وہاں بیٹھے خاموش سرد رویے لیے چائے پیتے رہے تھے۔ شام کی چائے خود سے بناتے 2 کپ ٹرے میں رکھتے لاؤنج میں بیٹھے زران کے پاس آئی جو اس لمحے فون میں گم تھا۔ ایک نظر اس کی اپنائی صبح کی سرد خاموشی وہ دل میں محسوس کر رہی تھی۔ جانے کیوں وہ صبح اسے پھر یاد کروا گئی تھی۔ وہ اس کا کپ اسے پکڑاتے اسی خاموشی سے واپس جاتی جب زران اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر ہی پئیں۔ اینا خاموشی سے اس کے ساتھ بلا تردد بیٹھ گئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں یہ بتاؤں کہ میرا جائز باب مل گیا ہے؟ اینا نے اس کے اس ایک جملے میں شدید اذیت محسوس کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں نے کسی کو یہ صفائی نہ پہلے دی تھی اور نہ اب دوں گا۔ نہ مجھے واپس اس بے رنگ دنیا میں جانا ہے اور نہ ہی کسی کو یقین دلانا ہے۔ وہ اس کی گھونٹ لی چائے کا کپ خود تھام چکا تھا۔
میری دنیا بس آپ ہیں اب۔ اپنا تھاما ہوا کپ وہ اسے پکڑا چکا تھا۔ اینا نے بخوبی دیکھا وہ اس کے کپ میں سے اب آرام سے خون بھر رہا تھا۔ وہ ہر خون کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، جب چاہیں ان سے جیسا چاہیں مل سکتی ہیں، مگر میں اب اس گھر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتا۔ میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ اپنے ساتھ آپ کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں۔ پہلے زران کمزور تھا، اب زران اکیلا نہیں ہے۔ چائے مکمل پیتے، کپ میز پر رکھتے، اس کی خاموشی پر صوفے پر دونوں پاؤں پسارتے، اس کا خالی ہوا کپ بھی پرے رکھ گیا۔ اینا اس کو سننے کے ساتھ ساتھ مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ وہ نازک سی اینا کو اپنا سب سے مضبوط سہارا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت دھڑکتے دل سے دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد اس کی اولین خواہشات میں سے تو تھا۔ اگلے لمحے اپنی گود میں اس کا سر دیکھا۔ وہ اس قدر بھی کبھی اس کے نزدیک آ سکتا تھا؟ سکون چاہیے، رات والا ملے گا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ لگاتے وہ اپنے بالوں میں وہی ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سر ہاں میں ہلاتے اس کی مسکراہٹ اس لمحے گہری ترین ہوئی تھی۔ وہ تو اس پر دل وارنے کو تیار تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی اتنی سی فرمائش پر جھکتی نرمی سے اس کا چوڑا ماتھا وہ ہونٹوں سے چھو گئی تھی۔ زران نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ رقص ہوئی جسے وہ بخوبی دیکھ گئی تھی۔ این، اس کا لہجہ بند آنکھوں سے ہی گمبھیر الجھا ہوا لگا۔ اینا اپنے عمل پر بے ساختہ سرخ سی ہوئی تھی۔ یہاں بھی؟ وہ انہی بند آنکھوں سے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کر گیا۔ لہجے میں ایک عجیب سی ضد نمایاں تھی۔ وہ جھکتے اس کی بند دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گئی تھی۔ نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں وہ یوں ہی صوفے سے ٹک لگاتے انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ زران کے رگو پے میں اس کے عمل سے سکون کی لہریں دوڑیں۔ عرصے بعد یہ اطمینان ایک جائز رشتے سے اسے میسر جو ہوا تھا، جس کا ادراک اسے رات میں بخوبی ہو چکا تھا۔ اس نے کہا زندگی میں تلخ رویوں کے علاوہ یوں بے غرض محبت دیکھی تھی۔ وہ جیسے خوش تھا وہ ویسے ہی فی الحال رہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ اسلام آباد پی سی پہنچی تھی، گاڑی کا دروازہ وہ اس کے لیے خود سے کھول گیا تھا۔ اپنی چوڑی ہتھیلی اس نے زمیشہ کے سامنے پھیلائی تھی، جسے تھامتے وہ انٹرنس سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ماحول خاصا ایلیگنٹ اور ہائی کلاس ڈاکٹرز اور ان کی موجودگی سے بھرا تھا۔ صفوان، میں یہ ہیلز ہینڈل نہیں کر پا رہی، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ بے ساختہ وہ اس ماحول میں موجود لوگوں سے گھبرا گئی تھی۔ صفوان نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی مضبوطی دیکھی۔ ڈونٹ وری جانا، ڈاکٹر صفوان از وتھ یو، بی کانفیڈنٹ۔ اس کی سرگوشی پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ زمیشہ کے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اندر داخل ہوا، جہاں چند پل میں ہی اس کی کولیگز کا جھمگھٹا لگ گیا تھا۔ مسز صفوان، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ سب کو مسکرا کر کچھ جواب دے دیتی اور کچھ کو وہ خود دے دیتا۔ اس شخص نے اگرچہ کوئی دعوے نہیں کیے تھے، مگر اپنے بدلتے رویے سے وہ دن بدن اس کے سکون کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ زمیشہ سارے پل اسے دیکھتی رہی، جس نے ایک بھی پل اسے اکیلے نہیں ہونے دیا تھا۔ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر رقصاں تھیں۔ ویسے جو بھی ہے بیوی، آپ کی بہت پیاری اور معصوم سی ہے۔ کیسے گزارا کرتی ہیں مسز صفوان آپ ان کے سڑیل مزاج کے ساتھ؟ اپنے سامنے موجود باقی کولیگز میں آتے سیاہ شولڈر کے بغیر میکسی میں کھڑی زویا کو دیکھتے صفوان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میک اپ سے لیس وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اپنی بےہودگی دکھاتی وہ صفوان کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ زمیشہ نے اسے کہیں دیکھا تھا، مگر ذہن پر زور دینے پر بھی یاد نہیں آیا تھا۔ اس کا جملہ اس نے ناسمجھی سے سنا۔ بائی دا وے، آئی ایم ڈاکٹر زویا۔ تعارف تو کروایا ہی ہوگا آپ کے شوہر نے۔ آج یہاں میں انہی کے بدولت اس فیلڈ میں ہوں، سو تھینکس ٹو بوتھ آف یو۔ وہ اپنا ہاتھ زمیشہ کے آگے بڑھا گئی تھی۔ میری بیوی انجان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ زمیشہ جو یہ سب سمجھنے کی کوشش میں تھی، صفوان کی سرد آواز پر وہ اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ہنستے پیچھے کر گئی تھی۔ اف یہ پابندیاں، بس ایسا ہی ایک پوزیسو سا ڈاکٹر صفوان مجھے بھی مل جائے نا تو زندگی سمجھ جائے۔ کیا کہتی ہیں مسز صفوان؟ زمیشہ کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ صفوان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کی نظریں شدید سرد تھیں اور جبڑے اب بھینچے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ لڑکی زمانی جملے اس کے شوہر کو دیکھتے بولتی اس کے روح سلگا رہی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہیں؟ کب اور کیسے جملہ بولیں؟ زمیشہ کا بس نہیں چلا تھا اس سفید میک اپ سے لدی خوبصورت بھوتنی کی شکل نوچ لے۔ اس کے ڈاکٹر پر وہ نظریں بھی کیسے ڈال سکتی تھی؟ تو کیا وہ اسی بےہودگی میں سارا ٹائم اس کے سامنے ہوتی تھی؟ جلن حد سے سوا ہوئی۔ صفوان، میں ہیلز میں تھک چکی ہوں، پلیز آپ کے مزید کسی کولیگ سے مجھے نہیں ملنا۔ آپ میرے ساتھ وہاں ٹیبل پر چلیں۔ بالکل اس کے سامنے ہوتی وہ استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامتے صفوان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی بیوی کی ساری خوبیوں سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ شور جانا، زمیشہ نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی جو اس لمحے زویا جو یہ سب ہاسپٹل سے لے کر اب تک صفوان سے بیٹا نزدیکی کی ایکٹنگ کر رہی تھی، مگر اس کی بیوی پر اس کی پرشوق نظر اسے ایک انجانی تکلیف دے گئی تھی۔
وہ شخص انتہا کی بیزاری سے اس لیے اس سے پیش آتا تھا، اسے لگتا تھا دنیا کی کسی بھی عورت کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی سڑیل سا ہوگا۔ مگر یہاں تو سب اور ہی کہانی تھی۔ کیا یہ صفوان تھا؟ وہ ان دونوں کو خود سے دور مسکراتے ہوئے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا، دیکھتی ہوں تمہارے شوہر پر بھروسہ، پور ڈمپ کر۔ وہ ایک تیکھی نظر ڈالتی اپنے باپ کے بنائے منصوبے پر اب سب کچھ بھول چکی تھی کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ ایک لڑکی کی عزت کے لیے کتنا خطرناک تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ سارا ٹائم یوں ہی آپ کے سامنے ایسے بےہودہ حلیوں میں ہی گھومتی ہے۔ زمیشہ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ گھومنے دو، تمہارے شوہر پر فی الحال تمہارے علاوہ کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ وہ فون پر آیا ٹیکسٹ کھولتے زمیشہ کا جملہ سنتے ساتھ جواب بھی دے گیا تھا۔ ہاں بالکل، ایک ڈاکٹر چاہیے تھا نا میری بجائے آپ کو، اسی لیے ایسے بےہودہ ڈریسنگ والی کو فیور دے کر اپنے نزدیک رکھا ہے۔ کلستے اس کو دور سے دیکھتے وہ پھر سے بولی، کل سے تم میری ہاسپٹل میں اسسٹنٹ بن جانا اور دیکھ لینا کتنا کو میں اس میں انوالو ہوتا ہوں۔ وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتا ہی بولا تھا، آئی ایم سیریس صفوان۔ وہ اس کے ہاتھ سے فون کھینچ چکی تھی۔ مجھے اس کی نظریں آپ پر پڑتی شدید ناگوار گزری ہیں۔ اپنی چھوٹی سی انسیکیور بے وقوف بیوی کے بیجا غصے پر صفوان کو بے شمار پیار آیا تھا۔ میں بھی سیریس ہی ہوں، صرف اس کے قابلیت والی پروفائل کو فیور کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ قابلیت ہی میرے گلے پڑ جائے گی۔ میل میں ایچ او ڈی کا دھمکی بھرا میسج اسے ایک بار پھر سے تھا جسے وہ نظر انداز کرتے سامنے سینئر ڈاکٹرز کی جونیئرز کو دیتی اسپیچ سننے کو اب سیدھا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی بھانپ رہی تھی۔ یہ تو وہ پچھلے دنوں سے ہی بھانپ رہی تھی۔ نتھنگ جانا، اپنے آپ کو ریلیکس کرو، میں یہاں تمہیں اس ماحول سے فضول انداز سے لگوانے نہیں لایا۔ تمہارا شوہر ایک سخت مزاج قسم کا شخص ہے جسے زمیشہ کے علاوہ یہ نیلی پیلی عورتیں اپیل نہیں کر سکتیں۔ اس کے چہرے پر چھائی جلن وہ مرد اچھے طریقے سے بھانپ رہا تھا۔ وہ اکثر اسے مذاق میں ڈاکٹرز کا حوالہ دے جاتا تھا جسے وہ سیریس لے جاتی تھی، مگر یہ حوالہ شاید اس پر بھاری پڑ جاتا۔ ڈر لگتا ہے مجھے اب آپ کو اس قدر آزادانہ ماحول میں بھیج کر۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ وہ اسے کوئی جواب دیتا جب ایک ویٹر ان کے پاس آیا تھا۔ اپنا فون چیک کریں۔ صفوان نے فون کو ٹیبل سے اٹھاتے جیسے ہی کھولا، سامنے اپنے کیبن میں اس کی ملک مجتبیٰ اور ناصر کی ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صفوان، ایلیگل ڈرگ سپلائر ان میڈیکل کالج۔ پیغام کے ساتھ وہ ویڈیو تھی جس دن وہ زویا کی فائل اسے ہینڈ اوور کرنے آئے تھے۔ اس ویڈیو کو ایک عجیب رنگ دیا تھا، بلکہ اس کی مختلف میٹنگز کو یوں بنایا تھا کہ وہ اس سارے معاملے میں جیسے شامل تھا۔ ملک مجتبیٰ اور ناصر کی شکل واضح نہیں تھی، جبکہ سی سی ٹی وی کی اس فوٹیج میں وہ صاف سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا وہ مسکراتے فائل لیتا پایا گیا تھا۔ دس ٹائم یو پیپل ول پے فار دس۔ صفوان کا بدلتا رنگ زمیشہ بخوبی نوٹ کر رہی تھی، جہاں اس کی نظریں سامنے ایچ او ڈی کی مسکراتی دل جلانے والی مسکراہٹ پر پڑی تھی۔ میشا میں 10 منٹ تک آ رہا ہوں، اوکے؟ وہ اس کو اپنے نزدیک سے اٹھتا دیکھنے لگی۔ وہ شدید تیش میں بھینچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ اس کے سفید رنگت پل میں سرخ مال دیکھتے شدید گھبرا گئی تھی۔ صفوان، نہیں پلیز، میں یہاں اکیلی ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نامانوس ماحول میں اس کے اٹھنے سے ہی اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ نہ وہ کسی کو جانتی تھی، اوپر سے اس کا 1 منٹ بھی دور ہونا اسے گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ 10 منٹ جانا، پھر ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس 10 منٹ، یہاں سے اٹھنا مت، یہیں رکنا۔ اس پر نظر ڈالتے لہجے میں چند پل کو صرف اس کے لیے نرمی آئی تھی۔ وہ ان ذلیل لوگوں کا منہ اب اپنی خاموشی کو بالائے طاق رکھتے اپنے طریقے سے ہی توڑنا چاہتا تھا۔ زمیشہ نے جانے کیوں بے چین ہوتے دل سے اس کو ایک بار روکنا چاہا تھا، پر وہ اس کی آنکھوں سے دور ہوتے سامنے موجود شخص کے پیچھے اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کا وجود نظروں سے مکمل گم ہوا۔ وہ اب بے دل سی ہوتے اپنے فون پر خود کو ناشناسا سے ماحول میں مصروف کرنے کو جھک گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایچ او ڈی کو ناصر اور مجتبیٰ ملک کے ساتھ دیکھتا ہے، تیش کے عالم میں اوپر ان کے پیچھے 2 ٹوک بات کرنے کو جاتا ہے، مگر اس سے پہلے یہاں سیڑھیوں سے اوپر پہنچتے ہی سامنے سے آتا ویٹر اس سے بری طرح ٹکرایا، جیسے یہ سب کچھ اسے ٹریپ کرنے کو پلان تھا۔ صفوان کی ساری شرٹ اور اوپر پہنا کوٹ آرنج ڈرنک سے خراب ہو چکا تھا۔ وٹ دا ہیل! وہ اس افتاد پر ویٹر پر دھاڑا، کسی کا غصہ کسی پر نکل رہا تھا۔ سو سوری سر، پلیز آپ یہاں روم میں جائیں، میں آپ کا یہ کوٹ صاف کر دیتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ فوری معذرت کرتا اس کا کوٹ اتارنے کو گھبرایا سا آگے ہوا۔ لیو! اپنے غصے کو قابو کرتے وہ وہاں کے سارے روم کے دروازے تقریباً بند دیکھ رہا تھا۔ اتنے سے وقت میں ہی مجتبیٰ ناصر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ ویٹر اسے یوں غصے میں کھڑا دیکھتے خود ہی ایک روم کی جانب اشارہ کر گیا۔ سر یہاں چلے جائیں، یہ کمرہ فی الحال خالی ہے، آپ اس کا واش روم یوز کر لیں۔ میں پھر سے شرمندہ ہوں، پلیز ہوٹل انتظامیہ کو کچھ مت بتائیے گا۔ صفوان کچھ سخت کہنے پر خود کو فی الحال اس کی مسکین صورت دیکھتے باز رکھ گیا۔ مجتبیٰ ملک اور ناصر ساری کارروائی دوسرے روم میں دروازے پر کھڑے سن رہے تھے۔
جو ٹیم کو پہلے سے ہی ایکٹیو کر چکے تھے، بس صفوان کے اندر جانے کی دیر تھی۔ روم نمبر 412 میں داخل ہوتے ہی اپنا بھیگا کوٹ شرٹ سے اتارتے بیڈ پر رکھا۔ اپنی شرٹ کے پہلے 3 بٹن ابھی اس نے کھولے ہی تھے۔ روم لاکڈ کی ہلکی سی آواز پر وہ فوری مڑا جہاں دعوت نظارہ پیش کرتی زویا دروازہ بند کرتی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اور یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ بند کیا ہے، نکلو ابھی باہر۔ صفوان کا پارا فوری ہائی ہوا، وہ شرٹ ویسے ہی کھلے بٹنوں کے ساتھ چھوڑے اس کے سر پر شدید تیش کے عالم میں پہنچ گیا۔ اگر آپ بات مان لیتے تو میں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی ڈاکٹر صفوان پر۔ جملہ ادھورا چھوڑتے ہی وہ اپنے بال ایک پل میں بھی ضائع کیے بغیر بکھیر چکی تھی۔ اب لپسٹک اپنے ہونٹوں سے ملتے وہ اس کے سامنے بگاڑ چکی تھی۔ What the hell are you doing here؟ دروازہ کھولنے کی کوشش میں ہلکان پل میں وہ اس کی کارروائی جسے سمجھ گیا وہ لاکڈ تھا اور یہ سب ٹریپ تھا جس میں وہ بری طرح شاید پھنس چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی دونوں کلائیوں پر ہلکی سی خراشیں ڈال رہی تھی جیسے زبردستی کی کوشش کی گئی ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صفوان؟ پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز ڈاکٹر صفوان۔ آپ شادی شدہ ہیں اور کسی کا نہیں تو اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ اب دروازے کے پاس جاتے اس کے سامنے قدموں میں روتی حلق کے بل چینکتے بول رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ صفوان اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زویا اس مضبوط مرد کے یوں زوردار دھکے سے فرش پر فوری گری۔ وہ فوری اپنا فون جیب سے نکالتے ملاتا جب زویا اسی پھرتی سے اٹھتے اور کانپتی آواز سے اس سے پہلے ہوٹل کا فون نمبر ملا چکی تھی۔ سیکیورٹی روم نمبر 412، پلیز ہیلپ می۔ وہ ایک ڈاکٹر زبردستی کمرے میں گھس آیا، جلدی آئیں پلیز سیو می۔ صفوان اس مکار عورت کی چال دیکھتے جو اپنے فون سے نمبر کو ملا رہا تھا اسی لمحے اس تک جا کر روم میں موجود فون کا کریڈل اس کے ہاتھ سے کھینچ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ذلیل عورت، میں تمہارا اس فریب پر قتل کر دوں گا۔ فون کے دوسرے بار اس کی آواز ریکارڈ ہوتے جا رہی تھی۔ انتظامیہ تو زویا کی کال پر پہلے ہی فوری تحریک میں آ چکی تھی، مزید کسی مرد کی اس دھونس جماعتی آواز پر عمل میں آئی۔ لیو می ڈاکٹر صفوان، میں ناجائز مطالبے نہیں مانوں گی تو آپ میرے ساتھ یہ کریں گے؟ یوں بند کمرے میں کسی اور کا نہیں تو خدا کا ہی خوف کر لیں۔ زویا کی مزاحمت دکھاتی آوازیں عروج پر تھی جو فون پر واضح سنائی دے رہی تھیں۔ انتہائی ذلیل عورت ہو تم۔ صفوان کا ہاتھ بے ساختہ اس سارے معاملے میں کچھ نہ سمجھتے اٹھتے اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ یو ول پے فار دس سلیپ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کے قریب ہوتی اس کے تھپڑ کی ضلالت پر اہانت کے مارے سرخ پڑتی چلائی۔ صفوان نے گہری سانسیں کھینچتے اسے دور دھکیلا، خود وہ دروازے کو ایک بار پھر سے کھولنے کی کوشش میں جٹا تھا۔ زویا کمرے کی باقی حالت بگاڑنے میں لگی، بیڈ شیٹ وہ کناروں سے زمین بوس کرتے، تکیے زمین پر پھینکتی، بقیہ کمرہ بھی بگاڑ چکی تھی۔ صفوان نے تعصب سے اس کی یہ حرکتیں دیکھتے واپس سے دروازے پر زوردار مکہ مارا۔ پلیز سیکیورٹی میرے ساتھ چلیں، اوپر میری بیٹی ہے وہاں۔ نیچے ناصر صاحب تب ایک الگ تماشا لگا چکے تھے۔ ایک شور سا ہوٹل کے سیکیورٹی کے ساتھ نیچے تمام موجود ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ آئی فیملی میں مچ چکا تھا۔ زمیشہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے سیکیورٹی اور افراتفری کا عالم عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ لوگ سب اوپر کو جا رہے تھے۔ دھڑکتے دل سے بھی وہ بھی یہ سارا معاملہ دیکھتی، پریشانی کے عالم اپنی جگہ سے اپنی فراک سمیٹتے اٹھی۔ دل جانے کیوں خوفزدہ سا ہوا تھا، اسے تو پہلے یہاں آ کر غلط لگ رہا تھا، اوپر سے یہ تماشا، صفوان بھی تو اوپر ہی تھا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سینئر ڈاکٹر کسی جونیئر کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ لڑکی نے کمرے میں ہی ہمت کرتے سیکیورٹی کو کسی طرح کال ملا دی ہے۔ دھڑکتے دل سے وہ یہ سب سنتے باقی لوگوں کے ساتھ اوپر ہی گئی تھی۔ ہر قدم اسے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہوٹل کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، دروازہ کھولیں، مگر وہ دروازہ تو لاک تھا۔ صفوان کی آوازوں سمیت سیکیورٹی کی اونچی ضربیں دروازے پر شامل تھیں۔ وہ دروازہ نہ کھلنے پر فوری انتظامیہ سے چابی کو منگوا کر جیسے ہی کھولتے ہیں، زویا اسے دھکا دے کر پہلے سے تیار باہر نکلی۔ سب کی نظریں ان دونوں کے حلیوں پر جمی تھیں۔ ڈیڈ، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی، میں مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں۔ اس کی روتی بکھرتی حالت پر تضاد مکار ٹوٹے لفظوں سے بناصر کے گلے لگتے چیخی تھی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ صفوان بے یقینی سے باہر سب کو تماشا لگائے اکٹھا دیکھا۔ وہ اس ہنگامے میں خود کے حلیے کو تو بھول چکا تھا، خود کو درست کیے بغیر ہی اپنی صفائی سے بگڑے حلیے اور سرخ آنکھوں سے وہ بھی دے رہا تھا جس کی شرٹ کے بٹن کھلے، کوٹ ندارد اور شکل عجیب وحشت زدہ ہوئی تھی۔ صفوان، تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تمہارا سارا خاندان ایک جیسا ہی ہے، افسوس۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ طنز کے تیر برساتی مجتبیٰ ملک کی تھی، جسے یہ سب دیکھتے آج دل کو ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ ہم نے پولیس کو کال کر دی ہے، اس سے پہلے ہی پولیس والے اندر آ چکے تھے۔ ہوٹل سیکیورٹی نے اپنی ساکھ کو بچانے کو پہلے ہی کال کر دی تھی، جیسے یہ سب کچھ پہلے طے جو تھا۔ کوریڈور کے آخر میں لابی سٹاف، ویٹر اور تقریباً سارے ڈاکٹرز اور ان کی فیملی سے آئے مدعو مہمان جمع تھے، سب کے موبائل ریکارڈنگ پر لگے ہوئے تھے۔
ڈاکٹر صفوان آپ پر ان محترمہ سے زبردستی کا الزام ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ انسپکٹر اسے لمحے آگے ہوتے بولا، سر یہ اس عورت اور اس کے باپ کے ساتھ ملے اس شخص کا پاگل پن ہے، میں نے اس سے ہسپتال میں بھی ضرورت کے علاوہ کبھی بات تک نہیں کی، میں اس جیسے ذلیل عورت کو بلانا پسند نہ کروں، اور آپ اس کی بکواس پر یقین کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ صفوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی صفائی میں کیا کہے، جو کچھ سامنے تھا اس کی صفائی کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ بعض اوقات شریف مرد عورتوں کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کا بھی یہی حال تھا۔ تمام لوگ زویا کی حمایت پر اس پر چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے تھے، وہ اس لمحے عورت جو تھی، جبکہ وہ ٹھہرا مرد جو ویسے ہی ایسے واقعات میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ اچانک ہی سامنے اس نے سارے ہجوم میں زمیشہ کو دیکھا، جو نم ہوتی آنکھوں سے اس کی شرٹ کے کھلے بٹن دیکھ رہی تھی۔ اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا جو تب سے لوگوں کے گھیرے میں کھڑا جواب دیتا مسلسل خود کو ثابت کرنے کی سعی میں چلا رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہ بےہودہ لڑکی اپنا حلیہ اس قدر بگاڑی تھی کہ زمیشہ کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہوئی تھیں۔ میشا، صفوان نے اس کی نظروں میں نمی کے بعد خود پر نظر ڈالی، وہ اس کو اذیت ناک نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اس کے برہنہ سینے پر تھیں۔ صفوان نے پہلی فرصت میں اپنے گریبان سے جھانکتے سینے پر فوری بٹن بند کیے اور اگلے لمحے ہجوم چیرنے کی کوشش میں وہ اس تک آنے کو لپکا۔ آپ کہیں نہیں جا سکتے مسٹر صفوان، آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ عملہ اسے روکنے کی کوشش میں آگے ہوا تھا، جسے وہ چیرتے اپنی تمام تر مزاحمت کرتے اس تک آ چکا تھا۔ اسے پرواہ صرف اس لمحے اس کی تھی جو سامنے جانے کب سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جانا، وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر بھیڑ میں اس کے عین سامنے تھا۔ یو ٹرسٹ اون می، ایک امید لیا جملہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ہمیشہ کی روتی نظریں بسی تھی، جو خاموشی سے سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ زویا کی روتی چیختی حالت، صفوان کا حلیہ، وہ سب کچھ جیسے نوٹ کر رہی تھی۔ صفوان کو اس کے مسلسل چپ نے باقیوں کی نسبت اسی پل میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خدا کی قسم میری شرٹ پر ڈرنک گری ہے، میں بس وہ صاف کرنے گیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آتے دروازہ لاکڈ کر گئی، پلیز کچھ تو بولو۔ اس کی طویل خاموشی پر ایک بار پھر سے اسے صفائی دی تھی، جہاں اسے خاموشی میں جواباً ملی۔ اگلی لمحے وہ شکستہ سا 2 قدم اس کے پیچھے ہوا، جب وہ اس کا ہاتھ اسی لمحے تھام چکی تھی۔ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ تھا سارا وقت، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لرزتے لب اس کی گواہی دیتے صفوان کو پل میں جہان کا سارا سکون دے چکے تھے۔ اس کی ماں کا اس کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ آج بہترین ثابت ہوا تھا، وہ اس پر یقین کر گئی تھی۔ زویا نے مکار روتا ہوا چہرہ باپ کے چہرے سینے سے چہرہ ہٹاتے اسے اس لمحے کو دیکھا۔ اس کی اتنی بگڑی حالت کے بعد بھی وہ کیسے یہ کہہ سکتی تھی؟ آپ پلیز پہلے اس سارے معاملے کی تحقیق کریں انسپکٹر، روتے ہوئے وہ یہی ایک بولی تھی۔ اس کو سب کے سامنے خود میں اسی پل میں بھینچ گیا تھا۔ یہ کیا ہے صفوان، یہ کیوں بول رہی ہے ایسا؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی اس سے لگتی روتی چلی جا رہی تھی۔ صفوان کی ساری پرواہ اس لمحے زمیشہ کی طرف جا چکی تھی۔ میڈم یہ ڈرامہ بند کریں، ثبوت آپ کے سامنے ہیں، آپ اس آدمی سے فی الحال دور رہیں، ورنہ مجبوراً ہمیں آپ میاں بیوی کی اس میں شمولیت سمجھتے آپ پر بھی کیس بنانا پڑے گا۔ وہ صفوان میں خود خوفزدہ سی مزید چھپتی نفی کرتے اس کو چھوڑنے کے در پر نہ تھی۔ وہ صفوان کی شرٹ کمر سے مٹھیوں کی گرفت میں سختی سے دبائے ہوئی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس انسپکٹر، آپ مجھے جانتے نہیں ابھی۔ صفوان انگلی سے وارن کرتا فی الحال زمیشہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بہتر آپ کورٹ میں ثابت کرنا، فی الحال یہ فیملی ڈرامہ اپنی سچائی ثابت کرنے پر پیش کیجیے گا۔ ہٹیے میڈم سامنے سے۔ وہ صفوان کو کھینچتے اس سے الگ کر گئے تھے۔ سین تو سیٹ ہو چکا تھا، سب کے سامنے ہتھ کڑیاں لگ گئیں، ریسیپشنسٹ ڈیوٹی سے اترتا، شیف، وہ نرسیں، ڈاکٹر، جونیئر، تمام تر لوگ جن میں سے کئیوں کا وہ آئیڈیل تھا جو اسے ہسپتال سے جانتے تھے، سرگوشیاں فوراً پھیل گئی تھیں۔ وہ مسلسل روتے نفی کر رہی تھی۔ میشا گھر جاؤ تو میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یو ٹرسٹ آن می نا؟ وہ پھر سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ فوری ہاں کرتی اسے کہاں چھوڑ رہی تھی؟ صفوان کے لیے ساری ذلت میں بس یہ ایک لمحہ سکون زدہ تھا، اس کی بیوی اس پر یقین کر چکی تھی۔ ساری ذلت ایک طرف تھی اور اس کا یقین ایک طرف۔ ڈاکٹر زویا، آپ کا بھی بیان چاہیے، کوآپریٹ کریں، سنبھالیں خود کو، ہمیں نہیں پتا تھا سرجن کے روپ میں درندہ ہم نے رکھا ہے۔ ایچ او ڈی کی طنزیہ آواز اس کی ذات کے مزید پر خدشے اڑا چکی تھی۔ کہا تھا نا ڈاکٹر، یہ پنگا مہنگا پڑے گا، خاموشی سے بات مان لیتے تو یہ سب تو نہ ہوتا۔ اس کے قریب ہوتے سرگوشی سنی آواز پر وہ ان سب مکاروں کو دیکھ گیا جو اس کو کسی اور طرح تو نہیں کردار کشی میں ٹریپ کر چکے تھے۔ زویا کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، کچھ ڈر سے اگر تحقیق ہو جاتی اس چال کے بعد سے جو اس نے خود ان کے کہنے پر بنائی تھی، اور اگر وہ پکڑی جاتی تو آگے وہ بھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ مجبور تھی۔ 1 منٹ مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، بس 1 منٹ۔ وہ ہتھکڑی لگنے سے پہلے اس کے قریب آیا تھا۔ صفوان نم آواز میں اس کا خوف محسوس کر رہا تھا۔ شش،
اس کے لبوں پر انگلی جما گیا۔ اس پل ان کی عقابی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں، مگر صفوان نے صفائی سے اپنا فون زمیشہ کی مٹھی میں تھماتے اسے خود سے لگاتے کان کے نزدیک سرگوشیانہ لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ فون وہاں جا کر پہلے نمبر پر ضبط ہوگا۔ یہ میرا فون ہے جس کا پیٹرن زی ہے۔ چلیں سر، بس کریں، اب باقی کی گپ شپ ہم سے اب تھانے میں کیجیے گا۔ انسپکٹر اسے مزید کچھ نہ بولنے کا وقت دیتے ہتھ کڑیاں لگا چکے تھے۔ صفوان کو ان کے سامنے سے لے جایا جا چکا تھا۔ زمیشہ کی خوشی پل میں ویرانی میں بدل چکی تھی۔ ایک خوبصورت شام بے رنگ شام بن چکی تھی۔